یہ سارے کے سارے امام احمد رضا سے صدیوں پہلے ہوئے۔ امام احمد رضا وہ تو ان کا تعلق ہے 14ویں صدی سے، لوگ کہتے ہیں یہ عقیدہ امام احمد رضا نے بنایا ہے۔ اب یہ سارے امام احمد رضا سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے اور صدیوں پہلے انہوں نے کتابیں لکھی اور اس میں تفاسیر میں انہوں نے یہ معنی لکھا۔ اب امام جلال الدین سیوطی اور محدی تفسیر جلالین میں اس کا معنی کرتے ہیں شاہدن، آپ اس کے گواہ ہیں علی من ارسلت الیہ، آپ جس کے رسول ہیں آپ اس کے گواہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ قاضی بیضاوی ان کی تفسیر ہے تفسیر بیضاوی، یہ بڑی مسترد اور بڑی گوٹبار تفسیر ہے اور اس کی جو عبارت ہے وہ بڑی مشکل ترین تفاسیر میں شمار ہوتی ہے۔ علامہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی 6ویں صدی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اب وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں شاہدن، اور یہ میں جتنی حوالے دے رہا ہوں تفاسیر کی الحمدللہ اس فقیر کے کتب خانے میں یہ ساری تفاسیر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ قاضی بیضاوی اس کی تفسیر کرتے ہیں شاہدن علی من بعثت الیہ، سبحان اللہ۔ بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم ودلالہم، کہ اے پیارے حبیب آپ اس کے گواہ ہیں جس کی طرف آپ مبعوث ہو کر رسول بنے، آپ جس کے رسول ہیں اس کے گواہ ہیں۔ کس بات کے گواہ ہیں؟ بتصدیقہم وتکذیبہم ونجاتہم ودلالہم، جس نے آپ کو جھٹلایا آپ وہ بھی جانتے ہیں، جس نے آپ کا دین قبول کیا آپ اس کو بھی جانتے ہیں، جو گمراہ ہے آپ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو نجات پانے والا ہے میرے حبیب آپ اس کو بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ اس کے بھی گواہ ہیں۔ یہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے امام احمد رضا سے 700-800 سال پہلے قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں یہ معنی دیا۔ اور اسی طرح علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر کبیر میں اس کا معنی کرتے ہیں شاہدن کا، وہ کہتے ہیں شاہدن علی الخلق کلہم یوم القیامت، اے پیارے حبیب آپ قیامت کے دن ساری مخلوق پر گواہی دیں، ساری مخلوق کے گواہ ہیں وہ۔ اور علامہ علاء الدین علی خازن رحمۃ اللہ تفسیر خازن میں اس کا معنی کرتے ہیں شاہدن علی الخلق، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ساری مخلوق کا گواہ بنایا، آپ ساری مخلوق کے لیے شاہد ہیں۔ علامہ ابن کثیر جن کو یہ جو عقیدہ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، علامہ ابن کثیر کی تفسیر پر وہ بھی بڑا ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ بڑی اعلیٰ تفسیر ہے۔ ابن کثیر علیہ علامہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں معنی کیا شاہدن علی الناس بِأَعْمَالِهِمْ، کہ آپ سب لوگوں کے اعمال پر گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو مفسرین اس کا معنی یہ کر رہے ہیں، گواہ کا حاضر ناظر والا معنی وہ میں نے نہیں کیا، جو دوسرے کرتے ہیں شاہد کا معنی گواہ، میں اس معنی پر یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر شاہد کا معنی گواہ کیا جائے تو ہمارا خدا پھر بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب ان تمام مفسرین اکرام ان کے ارشادات ان کی تفسیر کو سامنے رکھے تو نتیجہ نکلا کہ اللہ نے حضور کو بنایا شاہد، اور شاہد کا معنی کرتے ہیں گواہ، تو حضور اس کے گواہ ہے جس کے نبی ہے، جس کے رسول ہے اس کے گواہ ہے۔ اب حضور نبی اور رسول کس کے ہیں؟ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین سارے جہانوں کا نبی بنایا ہے، آپ سارے جہانوں کے نذیر ہیں، یہ نص ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ للعالمین نذیرا، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر دیا۔ تو حضور جب سارے جہانوں کے نبی ہیں تو سارے جہانوں کے شاہد ہوئے۔ اور مسلم شریف میں حدیث حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ،
حضور نے فرمایا پہلے نبی قوموں کے نبی تھے، قبیلوں کے نبی تھے، علاقوں کے نبی تھے، اور صرف تو الی الخلق کے کافہ، حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے ساری مخلوق کا نبی بنا کر دیا، سبحان اللہ، میں ساری مخلوق کا رسول۔ اب حضور شاہد ہے کس کے؟ جس کے نبی ہیں۔ نبی کس کے ہیں؟ سارے جہانوں کے۔ تو اب حضور کی گواہی ہوئی اصلی اور حقیقی، اور حقیقی گواہی میں یہ ہے کہ جس کا گواہ ہے، جس واقعہ کا گواہ ہے، اس واقعے کو آنکھوں سے دیکھنے والا ہو، اس کی باتیں کانوں سے سننے والا ہو، تو پتا چلا اللہ نے ہمارے نبی کو شاہد بنا کر حضور کی ایسی روحانی قوتوں کو بیان کر دیا کہ محبوب کو اللہ نے ایسی روحانی بصیرت، روحانی قوت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ہی مقام میں جلوہ افروز ہو کر سارے جہانوں کا مشاہدہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ معنی ہے حضور کے حاضر و ناظر ہونے۔ اور قرآن مجید میں کثیر آیات ہیں اس موضوع پر، لیکن سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے۔ اب حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف اور مسلم سے میں بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کو ذرا توجہ کے ساتھ سنو۔ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، جس نے خواب میں میری زیارت کی۔ ہو سکتا ہے یہاں پر کئی خوش نصیب ایسے بیٹھے ہو جنہیں خواب میں کبھی حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہو۔ اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت بار بار عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظۃ، ان قریب وہ بندہ مجھے جاگتا ہوا بھی دیکھے۔ یرا مضارع کا صیغہ ہے، اور قانون یہ ہے کہ مضارع پر جب سین داخل ہوتا ہے تو اسے مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کریں، کیونکہ مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا۔ اور جب مضارع کے صیغے پر سین داخل ہوتی ہے تو اس کو حال کا معنی ختم کر کے مستقبل کے معنی کے ساتھ اس کو خاص کر دیں۔ اب یرا یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس پر سین داخل حضور نے فرمائی، اب حال کا معنی ختم ہوا، مستقبل کے ساتھ خاص ہو۔ اب معنی ہوا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقظَةِ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، ان قریب یعنی آنے والے وقت میں کسی وقت بھی وہ میری زیارت بیداری میں بھی کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو حضور نے فرمایا کہ ان قریب وہ مجھے جاگتا ہوا بھی دیکھیے، بعض شارحین نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہے کہ وہ قیامت کو حضور علیہ السلام کی زیارت کرے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ جن کا تعلق 911 ہجری کے ساتھ ہے، وہ فرماتے ہیں الحادی الفتاوی میں 1,00,000 حدیث کے حافظ ہے اور بے مثال مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں بھئی اگر قیامت کو اس نے حضور کی زیارت کرنی ہے تو پھر اس کی کیا تخصیص ہے؟ قیامت کو تو اپنے پرائے ماننے والے نہ ماننے والے سبھی نے حضور کی زیارت کرنی ہے، پھر اس کی کیا تخصیص ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے اصلی معنی پر ہے، کیا کہ واقعہ تن وہ اپنی موت سے پہلے ایک بار ضرور حضور کو جاگتے ہوئے، یہ ہے اس حدیث کا اصل معنی۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں 911 ہجری میں ان کی وفات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیداری میں 75 بار حضور کی زیارت ہوئی۔ امام سیوطی 1,00,000 حدیث کے حافظ تھے، زبانی 1,00,000 حدیثوں نے زبانی یاد تھی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے بیداری میں جاگتے ہوئے 75 بار حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل۔ کہتے ہیں میں نے کئی حدیثوں کے بارے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، محدثین نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یا رسول اللہ جی آپ کی حدیث ہے یا نہیں؟ حضور امام سیوطی فرماتے ہیں
حضور نے بہت سی حدیثوں کے بارے میں مجھے فرمایا کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی میری حدیث ہے، یہ بھی میری حدیث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو فرماتے ہیں فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ، وہ ان قریب مجھے جاگتا ہوا بھی دیکھے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ الحاوی للفتاویٰ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ دیکھو فرماتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب ایک فقیر درس حدیث دے رہے تھے اور ان کی محفل میں ایک صاحب نظر، صاحب دل میں بیٹھا تھا، صاحب بصیرت میں بیٹھا تھا۔ وہ بندہ بیٹھا تھا جس کا قلبی تعلق حضور کے ساتھ تھا۔ فقیر حدیث میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ جو صاحب دل تھا، صاحب بصیرت، وہ کھڑے ہو، انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، یہ بیان نہ کرے یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، کہا نہیں یہ فلاں کتاب میں لکھی ہوئی، لیکن لکھی ہوگی لیکن یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب کتاب میں لکھی ہے تو میں کیسے مان جاؤں کہ یہ حضور کی حدیث نہیں ہے؟ تو انہوں نے دعا کی کہ یا رسول اللہ جو مجھے دکھایا اسے بھی نظارہ کرا۔ اب اللہ نے حجاب اٹھا دیے، پردے اٹھا دیے، تو اس فقیر نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس کے قریب تشریف فرما ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ فقیر سچ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، یہ میری حدیث نہیں ہے۔ تو بیداری میں ان کو بھی حضور کی زیارت کی۔ تو حضور کا یہ فرمانے علی شان کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتا ہوا بھی میری زیارت کا شرف رکھتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حضور علیہ السلام نے مجھے سواری پر سوار کیا اور خود حضور پیدل چل رہے ہیں۔ سواری پہ غلام جا رہا تھا، آقا پیدل جا رہے ہیں۔ کیسی عاجزی اور تواضع ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ساتھ چل رہے تھے، حضور علیہ السلام ساتھ وصیتیں فرما رہے تھے، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں جب مدینہ المنورہ سے کچھ باہر الوداع کرنے کے لیے حضور مجھے میرے ساتھ تشریف لائے، حضور نے آخری بات جو مجھ سے فرمایا اے معاذ اب تیری میری ملاقات جو ہے یہ نہیں ہوگی، اب تو جب واپس آئے گا یمن سے تو اس وقت میرا وصال ہو چکا ہوگا، اب تو میری قبر پر آئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فراق رسول میں، فراق محبوب میں آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضور نے دیکھا کہ میرا صحابی، میرا جان نثار میرے فراق میں آنسو بہا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی توجہ اتفاق مبارک رخ انور حضور نے جانب مدینہ کی اور مدینہ کی طرف رخ انور فرما کر حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا۔ حضور نے فرمایا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، من کانو وہ جہاں بھی ہو، حیث کانو جہاں بھی ہو، من کانو وہ کوئی ہو، ان کا کسی قوم قبیلے سے تعلق ہو، وہ دور کے ہو، نزدیک کے ہو، جو بھی ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ، متقی کہاں بھی ہو، پرہیزگار جو بھی ہو، حضور نے فرمایا وہ میرے قریب ہی ہو۔ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ، حضور فرماتے ہیں جو صاحب تقویٰ ہے وہ میرے پاس ہے، وہ میرے قریب ہی ہے۔ یہ ہے حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ زبان جلتا فرائض مشارقہ و مغاربہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، کلوز کر دیا میرے لیے، فرائض مشارقہ و مغاربہ، میں نے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، میں نے زمین کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ اور طبرانی کبیر میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا
اللہ نے ساری دنیا اٹھا کر میرے سامنے انظر الیہا، میں ساری دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور انظر الیہا وَإِلَىٰ مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضور نے فرمایا جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو دنیا میں ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جیسے کأنما انظر الی کف هذه۔ حضور نے فرمایا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح میں ساری دنیا اور قیامت تک ہونے والے واقعات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ معنی ہے ہم اہل سنت کے نزدیک حضور کے حاضر و ناظر ہیں، جس میں اقدس انور کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ لوگوں نے ہماری طرف یہ باتیں غلط منسوخ کی۔ صحیح عقیدہ اہل سنت کا یہ قرآن اور حدیث کے بالکل عین ہے۔ اب اس عقیدہ حاضر و ناظر پر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال اور اعتراض ہے تو بلا شبہ اسے اجازت ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی اس عقیدہ پر جو میں نے بیان کیا ہے اہل سنت، کسی نے کوئی اشکال پیش کرنا ہو، سوال پوچھنا ہو تو اسے اجازت ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو درس ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو اختیارات عطا